اور یہاں پر اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ کسانوں کے حکومت سے مذاکرات ناکام، کسانوں کا چوک میں ڈھول کی تھاپ پر رقص جاری ہے، مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا، مظاہرین نے صاف صاف بتا دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، وسیم چودھری ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ وسیم، آگاہ کیجئے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، مہنگائی کے ستائی کسان برادری جو ہے وہ پچھلے 4 دن سے وفاقی دارالحکومت کی جناح ایونیو پر موجود ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے، جس میں رانا ثناءاللہ کی جانب سے جو ہے انہیں دھمکی دی گئی، جس کے بعد اس وقت بھی کسانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ جناح ایونیو پر موجود ہے، اور کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے دیگر جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر کے آگے کا لائحہ عمل دیں گے۔ کسانوں کا ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اپنے مطالبات کی منظوری تک یہاں پر موجود ہیں۔ میرا کیمرہ مین ہارون اگر آپ کو دکھا سکے تو اس کسانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت جناح ایونیو پر موجود ہے، جبکہ ڈھول کی تھاپ پر رقص جاری ہے۔ کسان جو ہے وہ بڑی تعداد میں اس رقص میں بھی شریک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ کسان جو ہے وہ صبح سے سیکیورٹی کی ڈیوٹی پر مامور تھے، اب وہ جو ہے سائٹ پر بیٹھ کر جو ہے وہ اس وقت آرام کر رہے ہیں، جبکہ پولیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پولیس چاروں اطراف سے دھرنے کے مقام کے باہر والی سائٹ پر موجود ہے، لیکن اس وقت جو ہے دھرنے میں امن جیسا ماحول ہے اور کسان جو ہے وہ ڈھول کی تھاپ پر رقص جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وسیم، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ مذاکرات ہوئے ہیں وزیر داخلہ کے ساتھ، لیکن وسیم دھمکیاں بھی لگائی گئی ہیں رانا ثناءاللہ کی جانب سے کہ یہ نہ ہو کہ جو تیاری عمران خان کے لیے کر رکھی ہے، یعنی کہ وہ جو آنسو گیس، وہ شیلنگ، وہ تمام تر چیزیں وہ کسانوں پر نہ لگا دی جائیں، تو کسانوں کا عزم حوصلہ اپنے مطالبات کے لیے کیسا ہے؟ جی بالکل، ہماری کسان قائدین سے بھی بات ہوئی ہے اور عام کسان سے بھی بات ہوئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس والے ان کے بھائی ہیں، ان کے جو ہے بھائی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں پولیس سے جو ہے اچھے کی امید ہے اور پولیس ان پر حملہ نہیں کرے گی۔ وہ اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے ہیں، پرامن ہیں، اور جب تک ان کے قائدین ان کو آگے کا لائحہ عمل نہیں دیتے وہ اس وقت تک یہاں پر پرامن رہیں گے۔ قائدین سے ہماری اس حوالے سے بات ہوئی ہے۔ قائدین کا یہ کہنا تھا کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی آج کی باڈی لینگویج جو تھی وہ خاصی جو ہے خطرناک تھی، اور ان سے یہ امید نہیں تھی، ان کا رویہ جو تھا وہ کسانوں کے حوالے سے اچھا نہیں تھا، اور وہ امید کرتے ہیں کہ اس جو ساری صورتحال بگڑ رہی ہے اس کو بگڑنے کے بجائے جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہیے، اور وہ اپنے دیگر جو قائدین ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے بعد